سب سے پہلے آپ کو براہ راست لیے چلیں گے اسلام آباد۔ وفاقی وزیر احسن اقبال اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں کہ دل میں پاکستان بستا ہے اور بلوچستان پاکستان کے ماتھے کا وہ جھومر ہے کہ جس پر کوئی میلی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ بلوچستان میں ہمیں اس کی ترقی کے لیے جو ماضی میں کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کا احساس ہے، اور یہی وجہ ہے 2013 سے 2018 کے درمیان جب ہماری 5 سال کی حکومت تھی تو اس وقت وزیر اعظم نواز شریف نے خصوصی طور پہ بلوچستان کی ترقی کو پاکستان کی ترقی قرار دیا اور ہزاروں کلومیٹر کنیکٹیوٹی کے شاہراہوں کے منصوبے شروع کیے گئے، بلوچستان کے نوجوانوں کو تعلیم دینے کے منصوبے شروع کیے گئے، بلوچستان اور سابق فاٹا کے نوجوانوں کے لیے 5000 اسکالرشپس دیے گئے تاکہ وہ پنجاب کی، اسلام آباد کی بہترین یونیورسٹیوں میں آ کر تعلیم حاصل کریں تاکہ بلوچستان کے لیے مستقبل کی ترقی کے حوالے سے ہیومن ریسورس تیار ہو سکے۔ میں خود اپنے ہاتھوں سے بلوچستان میں نوشکی میں، پشین میں، وڈ میں، خزدار میں، گوادر میں اور تربت میں یونیورسٹیوں کی بنیاد رکھ چکا ہوں۔ اگرچہ اس کے علاوہ ہم نے بے شمار اور کیمپس بھی بلوچستان کے اندر کھولے جن کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ بلوچستان کے نوجوانوں کو تعلیم کی طاقت سے 21ویں صدی کے لیے تیار کیا جائے۔ اسی طرح خزدار میڈیکل کالج، خزدار انجینئرنگ کالج کو اپ گریڈ کیا گیا تاکہ بلوچستان کے مستقبل کی ترقی کے لیے وہاں پر انجینئرز فراہم ہو سکیں۔ گوادر کے اندر یونیورسٹی کیمپس کھولا گیا تاکہ گوادر کی ترقی کے ساتھ وہاں کے مقامی نوجوان نہ صرف ٹیکنیکل علوم سے آراستہ ہوں جو ٹیکنیکل کالج تھا، بلکہ مینیجریل پوزیشنز کے لیے اعلیٰ سطح کی جابز کے لیے بھی ان کے پاس ڈگری ہو، ان کے پاس تعلیم ہو۔ اسی طرح گوادر میں شادی کور اور سوات ڈیم جیسے جو منصوبے تھے، اس کو جو شادی کور منصوبہ 2008 سے لٹکا ہوا تھا، اس کو 2015-16 میں ہم نے اس کے لیے فنڈ جاری کر کے مکمل کرایا اور اس سے گوادر کے لیے پانی کے پائپ لائن کا منصوبہ شروع کیا۔ اسی طرح گوادر کے لیے ایران سے بجلی لانے کا منصوبہ شروع کیا۔ مگر 2018 میں جو ہی پاکستان تبدیلی کا شکار ہوا تو صرف بلوچستان کی ترقی کا پہیہ نہیں رکا بلکہ پورے پاکستان کی ترقی کا پہیہ رک گیا۔ میں آپ کو چند مثالوں سے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو محرومی آج بلوچستان میں ہے اسی قسم کے حالات تقریباً پورے پاکستان کو درپیش ہیں۔ 2018 میں ہم نے جب حکومت چھوڑی تھی تو پاکستان کا ترقیاتی بجٹ 1000 ارب تھا۔ 2022 اپریل میں جب ہم حکومت میں واپس آئے تو 4 سالوں میں یہ ترقیاتی بجٹ گھٹ کے 700 ارب رہ چکا تھا، اور اگر آپ اس میں مہنگائی کی شرح ڈالیں تو 2018 کے 1000 کے مقابلے میں اس کی حیثیت شاید 250 یا 300 ارب کی ہوگی۔ تو پورے ملک کے لیے جو ترقیاتی بجٹ کا حجم تھا وہ سکڑ کر رہ گیا، جس سے تمام جاری شدہ منصوبے تباہی کا شکار ہو گئے، التوا کا شکار ہو گئے۔ لیکن اپریل میں ہم نے آ کر 10 مہینوں میں ایران سے گوادر کی ٹرانسمیشن لائن کو مکمل کیا۔ اگر وہ 10 مہینے میں مکمل ہو سکتی تھی تو 4 سالوں میں کیوں نہیں مکمل ہو سکی؟ گوادر جو کہ سی پیک کی بندرگاہ بننا تھا جسے 4 سال اس کی ڈریجنگ نہیں کی گئی، نتیجہ یہ ہے کہ اس کی گہرائی 1.5 میٹر کم ہو گئی، اور ہم نے 2022 میں آ کے تقریباً 4 ارب روپے سے زیادہ کی لاگت سے اس کی ڈریجنگ شروع کی جو کہ اب مکمل ہو گئی ہے،
اور دوبارہ گوادر بندرگاہ کی گہرائی 1.5 میٹر جو کم ہوئی تھی وہ بحال ہو کے پھر وہ ڈیپ سی پورٹ بن چکی ہے۔ ہم نے تقریباً 16 ماہ کے اندر 6 لاکھ ٹن کارگو گوادر پورٹ سے گزارا، جبکہ اس سے پہلے 4 سالوں میں تقریباً 4 یا 5 لاکھ ٹن ٹوٹل کارگو وہاں سے گزرا تھا۔ اور اب پھر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ہدایت کی ہے کہ پاکستان کا پبلک سیکٹر کی جتنی پریکیورمنٹ ہوگی اس کا 50% گوادر سے ہوگا، چونکہ گوادر آنے کا مقصد یہ ہے کہ بلوچستان سے اس کی گزر ہوگی اور اس سے لوکل اکانومی کے اندر فائدہ ہوگا۔ اسی طرح لاتعداد میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں کہ جس سے اب حکومت نے دوبارہ اس ترقی کے عمل کو شروع کیا ہے۔ اس سال ترقیاتی بجٹ میں تمام صوبوں کے مقابلے میں ہم نے 130 ارب روپیہ بلوچستان کے لیے وقف کیا ہے، جو پنجاب سے تقریباً میرا خیال ہے دگنے کے قریب ہے۔ سب سے زیادہ جو بجٹ وفاقی بجٹ سے صوبے کے اندر کسی میں جا رہا ہے وہ 130 ارب صوبہ بلوچستان کے اندر جا رہا ہے۔ تو یہ ہمارے اقدامات ہیں جو ہم اٹھا رہے ہیں بلوچستان کی ترقی کے لیے۔ اور آخر میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو بلوچستان کا پوٹینشل ہے اور جو ہم ترقیاتی منصوبے شروع کر چکے ہیں، ان کی تکمیل کے ساتھ مجھے یقین ہے کہ اگلے 15 سے 20 سالوں میں انشاءاللہ تعالی بلوچستان پاکستان کا خوشحال ترین صوبہ ہوگا، چونکہ اس کی ترقی میں جس چیز کی کمی تھی وہ کنیکٹیوٹی کی کمی تھی۔ اور آج جو لوگ بلوچستان کے حقوق کے چیمپئن بنتے ہیں، میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں، جیسے ابھی اسٹیٹ سیکرٹری صاحب نے کہا کہ مجھے اعزاز حاصل ہے کہ میں نے کراچی سے گوادر کی جو مکران کی ساحل کی سڑک ہے اس کی الائنمنٹ کا سفر بھی کچے ٹریک پہ انجینئرز کے ساتھ پورا طے کیا تھا، جس کے بعد وہ مکران کی ساحلی شاہراہ بنی۔ اور اسی طرح گوادر سے کوئٹہ تک جو سڑک بنی ہے اس کے بھی کچے ٹریک کو میں نے پورا دیکھا ہوا ہے، اور مسلسل نگرانی کر کے ہم نے تقریباً 3.5 سالوں میں یہ 650 کلومیٹر کا ٹریک مکمل کرایا۔ سوال میرا یہ ہے کہ اگر گوادر اور کوئٹہ میں رابطہ نہیں تھا، جہاں 2 دن لگتے تھے سفر کرنے کے، آج اگر وہ 8-7 گھنٹے میں سفر ہوتا ہے، اور اگر وہ سڑک جو گوادر سے تربت، تربت سے پنجگور، پنجگور سے کلات اور کلات سے کوئٹہ جاتی ہے، اس نے کیا مغربی بلوچستان کے ان علاقوں میں ترقی کا پھل نہیں دیا؟ کیا وہاں پر سماجی اور معاشی ترقی نہیں ہوئی ہے؟ تو کیا وجہ ہے؟ وہ کون عناصر تھے کہ جب یہ سڑک بن رہی تھی تو FWO کے 43 جوانوں نے شہادت کیوں جام نوش کیا وہاں پر؟ وہ کون لوگ تھے جو اس سڑک بننے کے دشمن تھے؟ اور وہ کیوں اس کے دشمن تھے؟ کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اگر بلوچستان کے عوام کو سڑکیں ملیں گی، تعلیم ملے گی تو ان کو شعور آئے گا، اور وہ ان کو گمراہ کر کے اپنے نظریات میں پھنسا کے اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہیں کر سکیں گے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا بلوچستان کے اندر سڑکیں اور یونیورسٹیاں بنانے والے بلوچستان کے دوست ہیں، یا بلوچستان کے اندر بننے والی سڑکوں کی تعمیر کرنے والوں کو مارنے والے اور بلوچستان میں تعلیم دینے والے استادوں کو مارنے والے لوگ بلوچستان کے دوست اور ہمدرد ہیں؟ یہ بلوچستان کے دوست اور ہمدرد نہیں ہیں، یہ اپنے بیرونی آقاؤں کی جنگ لڑ رہے ہیں، جن کا مقصد یہ ہے کہ وہ بلوچستان میں بدامنی پھیلا کر بلوچستان کو پسماندہ رکھیں۔ کسی ملک، صوبے اور علاقے کی ترقی کا دار و مدار اس کے امن پر ہے، اس کے استحکام پر ہے، وہاں پر پالیسیوں کے تسلسل پہ ہے، وہاں پر اچھی حکمرانی پر ہے۔
اور اگر کسی علاقے میں کانفلکٹ رکھا جائے گا تو پھر اس علاقے میں انویسٹمنٹ کیسے جائے گی، وہاں پر کاروبار کیسے آئے گا، وہاں پہ ترقی کیسے ہوگی؟ تو آج جو لوگ بلوچستان میں تصادم یا مزاحمت یا کانفلکٹ یا تشدد، جس کا بھی راستہ اسے کہہ لیجیے اپناتے ہیں، یہ بلوچستان کے دوست نہیں ہیں، یہ بلوچستان کو پسماندہ رکھنا چاہتے ہیں، یہ بلوچستان کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں بندوقیں دینا چاہتے ہیں۔ ہم بلوچستان کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر اور ڈیجیٹل سکلز دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ 21ویں صدی کے اندر خود بھی ترقی کریں، صوبے کو بھی ترقی دیں اور اپنے خاندانوں کے لیے بھی وہ کامیاب انسان بن سکیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں یہ کتاب جو نہایت محنت سے لکھی گئی ہے، بہت قیمتی سرمایہ ہے، اور میں جناب عمار مسعود صاحب کو، خالد فرید صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت اہم فریضہ سر انجام دیا ہے۔ اس کتاب کو بلوچی زبان کے اندر بھی ترجمہ کر کے تقسیم کرنا چاہیے تاکہ بلوچستان کے زیادہ سے زیادہ نوجوان اس کو پڑھ سکیں اور اس کے ذریعے وہ ان سازشوں سے باخبر ہو سکیں جو بلوچستان اور پاکستان کے خلاف کی جاتی ہیں۔ میں ایک بار پھر ان تمام قائدین کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہیں میں سامنے کی صفوں پہ دیکھ رہا ہوں۔ ان کی یہاں پر موجودگی، ان کی بلوچستان کی ترقی اور مستقبل کے ساتھ کمٹمنٹ کا مظہر ہے۔ آپ سب کا شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ بلوچستان پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہے، بلوچستان کی ترقی کے لیے سب کچھ کریں گے۔ ہماری پچھلی حکومت نے بلوچستان کی ترقی کو پاکستان کی ترقی کے ساتھ جوڑا تھا۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ 2018 میں نئے پاکستان کا نعرہ لگا کر پاکستان بالخصوص بلوچستان کو تباہی کے دہانے پر لایا گیا۔ بلوچستان میں جو ترقیاتی منصوبے شروع کیے ہیں ان کی تکمیل کے ساتھ ہی بلوچستان آئندہ چند سالوں میں پاکستان کا خوشحال ترین صوبہ ہوگا۔ گوادر میں ٹیکنیکل کیمپس کھولا گیا۔ جو محرومی آج بلوچستان میں ہے وہی پاکستان میں نظر آ رہی ہے۔ احسن اقبال تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔